السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طلباء و طالبات، آج ہم اپنی پہلی کلاس کا پہلا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کے اندر سب سے پہلے یہ ہم سیکھیں گے کہ بندہ جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو کن سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے کون سے کام کرتے تھے۔ تو چونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہمیں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا، آپ کی پیروی کا حکم ہے، اس لیے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر معاملے کے اندر وہ جیسا بھی ہو، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ تو سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تو آپ نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری سنت ہے کہ نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے پیش نظر یہ بیان کیا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ مستحب ہے۔ تو اس سنت پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ جب صبح بیدار ہوں تو سب سے پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں۔ دوسرے نمبر پر بیدار ہونے کی دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار ہونے کی دعا بتائی ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت بیدار ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو اس دعا کو ہم نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے اور روزانہ جب بھی ہم صبح کے وقت بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ مسواک ہے۔ مسواک کی بڑی فضیلت آپ نے بیان کی ہے، بڑی تاکید ہے اس کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ جب بھی یہ وضو کرے نماز کے لیے تو ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کو بھی لازم قرار دیتا، لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی اس لیے میں نے یہ آرڈر نہیں دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، یعنی مسواک سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کے اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کا منہ بھی صاف ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب بھی رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ اپنے منہ کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ اور چوتھا کام جو ہم نے صبح بیدار ہو کے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناک کو جھاڑنا ہے۔ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، اور پھر اس کی وجہ بیان کی کہ ناک کو 3 مرتبہ کیوں جھاڑنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بندے کے ناک کے اندر، اس کے نتنوں کے اندر رات گزارتا ہے، تو اس لیے صبح اٹھ کے آپ نے جو چوتھا کام کرنا ہے وہ ناک کو جھاڑنا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی صبح کے وقت بیدار ہو تو وہ پانی میں اپنا ہاتھ نہ داخل کرے جب تک اس کو دھو نہ لے۔ اور پھر اس کا بھی سبب بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دھونا اس لیے ہے ہاتھوں کو کیونکہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے، تو پتہ نہیں جسم کے کس کس حصے پہ ہاتھ لگتے رہے، تو اس لیے فرمایا جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوو۔ تو یہ 5ویں سنت ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر جب ہم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو واش روم کے اندر جانے کی، قضاء حاجت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، تو اس کے بھی انشاءاللہ اسی سبق میں ہم کچھ آداب پڑھیں گے کہ بیت الخلاء کے اندر جب آپ نے داخل ہونا ہے تو پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، یعنی لیٹرین کے اندر داخل ہوتے وقت آپ نے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، اور جب باہر نکلنا ہے تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، یعنی داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اور نکلتے وقت دایاں پاؤں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح لیٹرین کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مذکر شیطانوں سے اور مؤنث شیطانوں سے، یا مذکر جنوں سے اور مذکر جنوں اور مؤنث جننیوں سے۔ تو یہ بھی ہمیں اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں یہ گندی جگہوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی ہم لیٹرین کے اندر داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح باہر بھی اگر کہیں پہ آپ قضاء حاجت کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کرنے سے پہلے اس جگہ پہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ دعا پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیاطین سے، جنات وغیرہ سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تو ہو گئی داخل ہونے کی دعا، یہ بھی انشاءاللہ ہم نے یاد کرنی ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور دوسری دعا ہے باہر نکلنے کی، کہ جب آپ نے واش روم سے، لیٹرین سے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے باہر نکلنا ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یہ ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو غفرانک، یہ صرف ایک لفظ ہے دعا کا، غفرانک، کہ جب بھی آپ باتھ روم سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں غفرانک۔ اچھا، اسی طرح پھر جب ہم نیند سے بیدار ہو جائیں گے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھیں گے، اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے، مسواک کریں گے، بیت الخلاء میں جا کے فارغ ہو جائیں گے، تو اب ہم نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، نماز کے لیے اب ہم نے وضو کرنا ہے۔ تو وضو کے حوالے سے بھی چند سنتیں وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ مرد حضرات جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر آ کے وضو کرنے کی بجائے گھر سے وضو کر کے آئیں، اس کا انشاءاللہ ان کو فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے تو اس کے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی ایک غلطی مٹاتے ہیں اور دوسرے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ گھر سے چل کے وضو کر کے مسجد میں جانے کی دعا ہے، تو اس لیے وضو کے متعلق ہمیں یہ پہلی سنت یاد رکھنی چاہیے کہ کوشش کریں وضو گھر سے کر کے آئیں۔ مسجد میں بھی وضو ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی انتظامات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں۔
اچھا، اسی طرح پھر وضو سے پہلے جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وضو سے پہلے جب وضو کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ بھول جائیں تو دوران وضو وضو کے دوران جب بھی آپ کو یاد آئے تو اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور اس حوالے سے دوسرا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ جو ہے نا اپنا چہرہ دھونا ہے۔ یہ ہم وضو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں گے، پھر 3 مرتبہ کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو جھاڑیں گے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد ہم اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں گے، اور چہرہ دھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں جو بازو ہیں، پہلے دایاں بازو اور اس کے بعد بایاں بازو، ان کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے جو مسئلہ ہے وہ ہے مسح کا، کہ ہم نے مسح کرنا ہے۔ تو مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی کے ساتھ تر کر کے، تو یہ ماتھا جو ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ رکھ کے پیچھے کی طرف جائیں گدی تک، اور گدی سے واپس جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا تھا وہاں واپس لوٹ آئیں، یہی مسح ہے۔ تو گردن کا جو مسح ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں ہے، گردن کا مسح ثابت نہیں ہے۔ اور مسح کے دوران یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کان ہیں 2 آپ کے، یہ کان بھی سر کے اندر شامل ہے۔ اگر یہ منہ کے اندر شامل ہوتے، یعنی چہرے کے اندر شامل ہوتے، تو پھر ان کا حکم چہرے والا ہونا تھا، یعنی پھر ان کو بھی دھونا پڑنا تھا۔ تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، کہ کانوں کا تعلق سر سے ہے، تو پھر سر پہ مسح ہوتا ہے تو کانوں پہ بھی مسح ہی ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شہادت والی انگلی جو ہے نا، اس کو کانوں کے یہ سراخ کے اندر رکھ کے، اس کے بعد یہ سارے کانوں کے اندر جو بال ہیں ان میں پھیریں، صفائی کریں، اور جو انگوٹھا ہے دونوں انگوٹھے ان کے ساتھ کانوں کی جو پشت ہے ان کو صاف کریں۔ اچھا، اب آخری کام ہے وضو کا، وہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو دھونا۔ وضو کے آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھونے، یہ وضو کا آخری کام ہے۔ وضو اس طرح آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں وضو کے حوالے سے کہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اور 2 مرتبہ بھی دھو لیں تو کافی ہے، 1 مرتبہ بھی دھو لیں تو کافی ہے، یعنی کم از کم وضو کے اعضاء 1 بار دھو لیں تو کافی ہے۔ اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ جائز نہیں ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوران وضو خیال رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی عضو، جو وضو والا کوئی بھی عضو ہے، جسم کا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے وضو کرنا ہے، وہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے ان کے لیے، کیونکہ دوران وضو ان کی ایڑیاں کچھ تھوڑی سی خشک رہ گئی تھی، تو اس لیے اچھی طرح جو ہے نا وہ وضو کرنا چاہیے۔ باقی وضو کے جو مزید مسائل ہیں یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ جو آج ہم نے سنتیں سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ہماری کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔